فرما دیجئے آؤ میں آپ کو بتلاؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور فواحش بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، وہ جو ظاہری ہے اور چھپی ہوئی، اور نہ قتل کرو کسی ایسے نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا مگر ضابطے کے تحت۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 آیات یہاں ایسی بیان فرمائی ہیں جن میں زندگی بھر کے اہم مضامین ہیں، اور غلط نظریات اور عقائد اور اعمال رکھنے والوں کی اس میں تردید ہے، حقیقی انسانیت کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ تفصیل سے کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ شرک نہیں کرنا، شرک کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، والدین کے ساتھ احسان کی کیا صورت ہے، اسی طرح اولاد کو قتل کرنے کی صورتیں، یہ ساری بیان ہو چکی۔ اگلی بات جہاں ہماری بات پہنچی ہوئی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فواحش فحش کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بے حیائی۔ بے حیائی کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ بولا ہے فواحش۔ زناکاری، بدکاری، گالی گلوچ، اور حدیث شریف میں چوری کو بھی حیائی کہا گیا ہے۔ ہر قسم کا وہ کام جس سے انسان کی فطرت بھی بگڑے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہو، وہ بے حیائی میں آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ یہ جو بے حیائی کے گناہ ہیں، اس میں تو زناکاری آتی ہے، اور اسی طرح لواطت آتی ہے، اور حرام خوری آتی ہے، چوری اور ڈاکہ آتا ہے۔ یہاں فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو بے حیائی تک پہنچاتے ہیں، یہاں ان سے بھی روکا گیا ہے، اس لیے کہ جب آدمی کسی سبب کو اختیار کرتا ہے تو پھر آگے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کا زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلنا حرام ہے، اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا حرام ہے، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں میں ایسے زیور پہن کر نکلنا جس کی آواز غیر محرم تک پہنچے، ان کو اختیار کر کے باہر نکلنا حرام ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو انسان کو بے حیائی تک پہنچاتے ہیں۔ تصویریں حرام ہیں، اور غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے حرام کی ہیں کہ یہ انسان کو بے حیائی تک پہنچاتی ہے۔ اور حیا یہ ایمان ہے، الحیاء من الایمان۔ اور ایک روایت میں، ایک تفسیر میں، لا ایمان لمن لا حیاء لہ، کہ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر حیا ہو۔ حیا کا معنی کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہو،
اور پھر ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے اس کا استحضار۔ اس دوران جو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اس کو گناہ پر ہمت نہیں دلاتا، ہمت توڑتا ہے، اس جذبے کا نام حیا ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر فاحش اور بے حیائی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا و ما بطن، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ظاہری بے حیائی وہ ہے جو حیوانیت میں پائی جاتی ہے، یعنی حیوان جانور جو ہے وہ ظاہری لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے وہ بے حیائی کرتا ہے، جس طرح کتا کتے کے ساتھ، اسی طرح دوسرے بے حیا جانور ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی انسان ظاہری طور پر بے حیائی اختیار کرے گا تو وہ گویا کہ حیوانیت سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ اور باطنی بے حیائی جو اشراف میں پائی جاتی ہے، یعنی جو معاشرے میں اپنی عزت رکھتے ہیں، تو وہ اگر گناہ کی طرف آئیں گے تو وہ چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں طرح کی برائیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ظاہری لوگوں کے سامنے کی برائی ہو یا باطنی ہو، چھپ کر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بے حیائی کی بنیاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تمہارے اندر کے جذبات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے چھپ کر بھی اگر کوئی آدمی بد نظری کرتا ہے اور یہ اندر غلط گناہوں کے جذبات اور پروگرام بناتا ہے تو یہ بے حیائی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، تو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس لیے باقاعدہ حکم فرمایا اور بڑی تفصیل سے بات فرمائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں کو فرما دیجئے اپنے آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور عورتوں کے لیے الگ حکم فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دیجئے کہ اپنے آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ آنکھوں کا نہ جھکانا یہ انسان کو بے حیائی تک پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں مستقل حکم بیان فرمایا کہ ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے اسباب بھی نہیں اختیار کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔